حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ایز اے مسلم آپ نے یہ چاروں نام کہیں نہ کہیں تو سنا ہوگا۔ یہ ہے کیا، ان کا اسلام میں رول کیا ہے، سب کچھ 2 ویڈیوز میں آپ کو کلیئر کرنے والا ہوں، اور یہ پارٹ 1 ہے۔ آج کے ویڈیو میں ہم سمجھیں گے کہ یہ کب شروع ہوا اور کیوں شروع ہوا۔ یہ چاروں مسلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 100 یا 250 سال کے اندر طریقہ فقہ کے شکل میں تیار ہوا۔ طریقہ فقہ کہتے ہیں وہ پرنسپلز اور اسٹیپس کو جن سے قرآن اور حدیث کو سمجھتے ہیں، تاکہ لوگ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر ان پر عمل کر سکیں۔ اب سمجھتے ہیں مسلک شروع کیوں ہوا۔ مسلک انڈیپینڈنٹ ریزننگ کی وجہ سے شروع ہوا، جسے اجتہاد کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن اور حدیث کو چاروں اماموں نے اپنے حساب سے الگ الگ وے میں سمجھا ہے، منزل ایک ہی ہے لیکن طریقہ الگ الگ، نہ کہ ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ سے۔ ڈیفرنٹ وے اینڈ ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ کا اسلام میں ایک خاص حکم ہے۔ آگے ویڈیوز میں اس کو سمجھانے والا ہوں، جو کہ بہت ضروری ہے، تو آپ فالو کر لینا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 100-200 سال بعد آپ کے احادیث میں لوگ کنفیوز ہوئے اس بات کو لے کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ تو ایک حکم فرمایا ہے اور دوسری جگہ کوئی الگ حکم فرمایا ہے، تو امت اس بات پہ کنفیوز ہوئے ہیں کہ کس پہ عمل کرے۔ تب جا کے ان چاروں اماموں نے امت کو ڈیفرنٹ وے میں قرآن اور حدیث کو دلائل سے سمجھایا۔ ہر ایک کا سمجھانا صحیح تھا کیونکہ ان کے ساتھ صحیح دلیل تھا، اور ان میں سے ہر ایک کا سمجھنا ڈیفرنٹ وے میں تھا، نہ کہ ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ سے۔ ایک ایگزامپل سے آپ کو کلیئر کرتا ہوں۔ وتر کی نماز کے بارے میں چاروں ائمہ کا الگ الگ رائے ہے، اور چاروں رائے ثابت ہے، یعنی چاروں طریقے پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا ہے۔ حنفی کہتے ہیں وتر کی نماز 3 رکعت ہے، بیچ میں کوئی سلام نہیں، اور آخری رکعت میں رکوع سے پہلے دعائے قنوت۔ مالکی کہتے ہیں 1 رکعت وتر ہے، پہلے 2 رکعت نفل الگ سے اور پھر 1 رکعت وتر الگ سے۔ امام شافعی کے نزدیک وتر کی نماز 3 رکعت ہے، لیکن دوسری رکعت کے بعد آپ سلام پھیریں گے اور تیسری رکعت کو آپ الگ سے پڑھیں گے، اور رکوع کے بعد آپ دعائے قنوت پڑھیں گے۔ اور امام حنبلی کہتے ہیں 1، 3، 5، 7، 9، 11 جتنی رکعت آپ پڑھنا چاہتے ہو آپ پڑھ سکتے ہو۔ ان کے نزدیک افضل طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھ کے آپ سلام پھیرو اور پھر 1 رکعت الگ سے پڑھو، اور وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ دعائے قنوت صرف رمضان میں افضل ہے، اور وہ بھی رکوع کے بعد۔ اور یہ چاروں طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، تو چاروں اپنی جگہ صحیح ہے۔ ایسے ہی روزے، وضو، زکوٰۃ، نکاح میں چاروں اماموں نے الگ الگ سمجھا ہے، ڈیفرنٹ وے میں، نہ کہ ڈیفرنٹ ویو پوائنٹ سے۔ اور ایسی بہت ساری چیزوں میں ان سب کی رائے ایک ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور ان کے اصحاب سے وہ بات صرف ایک وے میں ثابت ہے، ڈیفرنٹ وے میں نہیں۔ ان میں سے کسی ایک کو ماننا امت پہ واجب ہے، تاکہ امت اتباع ہوا فالوئنگ اون ڈیزائر سے بچے، جسے تقلید کہتے ہیں، اور اس تقلید کو تقلید علی الغیر کہتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے، اور آپ کے سارے سوال کا جواب انشاءاللہ پارٹ 2 میں دینے والا ہوں۔ تو کوئی بھی سوال اگر آپ کا ہو تو کامنٹ کرنا نہ بھولے، اور فالو کر لینا تاکہ اگلی ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ باقی اللہ حافظ۔